بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ آج کی حدیث پاک بخاری شریف کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا مختصر خلاصہ میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو کچھ عرصے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ شریف کرنے کی غرض سے مکہ واپس تشریف لائے تو حدیبیہ کے مقام پر کفار نے آپ کو روکا اور یہ کہا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس مدت کے دوران ابو سفیان بن حرب اور ان کے کچھ ساتھی شام میں تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ہرقل جس کا نام تھا، اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے ابو سفیان بن حرب اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات پوچھے۔ تو آج کی حدیث مبارکہ کے اندر اسی واقعے کا ذکر ہے جس کو امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ آئیے آج اس کو پڑھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انا ابا سفیان بن حرب اخبرہ کہ بے شک ابو سفیان بن حرب نے مجھے خبر دی انا ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش کہ انہیں ہرقل نے اپنے ساتھیوں یعنی قریش کی جماعت کے ساتھ بلایا، یعنی ابو سفیان بن حرب کو قریش کی جماعت کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ وکانوا تجارا بالشام فی المدت التي کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات فیہا ابا سفیان و کفار قریش، اور یہ یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھی شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ اس مدت کے اندر جس مدت کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ عارضی صلح کی ہوئی تھی۔ فآتوا وہم بإیلیا، پس کفار قریش اس کے پاس آئے یعنی ہرقل کے پاس آئے، وہم بإیلیا، اور اس وقت وہ ایلیا میں تھے، یعنی ایلیا ایک مقام کا نام ہے، وہاں وہ تھے، وہاں سے ہرقل کے پاس آئے۔ فدعاہم فی مجلسہ، ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا۔ وحولہ عظماء الروم، اور یہ ہرقل جو تھا اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم دعاہم ودعا بترجمانہ، ہرقل نے ان کو بھی بلایا یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو بھی بلایا۔ ودعا بترجمانہ، اور اپنے ایک ترجمان کو بھی بلایا یعنی ٹرانسلیٹر کو بلایا، کیونکہ جو ہرقل تھا وہ عربی نہیں جانتا تھا، تو اس لیے اس نے اپنا ایک ٹرانسلیٹر بلایا تاکہ وہ بتائے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تو ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے اس شخص کے نسب کے لحاظ سے زیادہ قریب کون ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ فقال ابو سفیان قلت انا اقربهم نسبا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نسب کے لحاظ سے اس شخص کے زیادہ قریب ہوں۔ فقال ادنوہ منی، تو ہرقل نے کہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔ وقربوا اصحابہ فجعلوہم عند ظہرہ، اور اس کے ساتھیوں سے کہا یعنی ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس کے پیچھے آ جاؤ۔
یعنی ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا اور جو اس کے ساتھی تھے ان سے کہا کہ تم اس کے سارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ثم قال لترجمانه كلهم انی سائل هذا عن هذا الرجل. پھر ہرقل نے اپنے ترجمان اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہو، یعنی ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہو کہ میں اس سے یعنی ابو سفیان سے اس آدمی کے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا. اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس کو جھوٹا کہہ دینا، تم اس کی تکذیب کرنا. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَاذِبًا لَكَذَبْتُ عَلَيْهِ. پس ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں بالضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ کہتا. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم. پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے یعنی ہرقل نے جو مجھ سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے اس کا نسب کیسا ہے، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے متعلق ہرقل نے پہلا سوال کیا. قلت هو فینا ذو نسب. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کا نسب بہت عمدہ ہے. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کیا اس سے پہلے بھی تمہارے قبیلے میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا؟ قلت لا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. قال فهل كان من آبائه من مالک. اس نے کہا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے یعنی باپ دادا میں سے کوئی پہلے بادشاہ تھا؟ قلت لا. میں نے کہا کہ نہیں، اس کے باپ دادا میں سے پہلے کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا. قال فاشراف الناس یتبعونه ام ضعفاؤهم. اس نے کہا کہ کیا اس کی پیروی کرنے والے لوگ وہ کمزور ہیں یا امراء ہیں، یعنی غریب لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا امراء امیر لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. فقلت بل ضعفاؤهم. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کی پیروی کرنے والے لوگ کمزور ہیں، غریب لوگ ہیں. قال ایزیدون ام ینقصون. تو ہرقل نے کہا کہ کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه. تو ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کہ کیا اس کے دین میں کوئی داخل ہونے کے بعد، اس کے دین کو قبول کرنے کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے اس کے دین کی سختی کی وجہ سے کوئی اس دین سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو؟ قلت لا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، اس کی جو میٹھی باتیں، پیاری باتیں، اس کا جو بیان سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی مرتد نہیں ہوتا، وہ اسلام کو کبھی بھی، اسلام کے دامن کو، ان کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. تو ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے اس سے پہلے یعنی دعوی نبوت سے پہلے اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے یا نہیں کی؟ قلت لا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کسی نے یعنی دعوی نبوت سے پہلے ان کو کسی نے جھوٹا کہا ہو، بلکہ صادق اور امین ہی کہتے ہیں. فہل یقدر. کیا اس نے کبھی دھوکہ دیا کسی کو، دغا بازی، فریب کیا کسی کے ساتھ؟ قلت لا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو فریب نہیں دیا، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کی. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابھی بھی یعنی اس مدت کے اندر ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، میں نہیں جانتا کہ اس بارے میں وہ کیا کریں گے. قال وَلَمْ يُمَكِّنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو میں نے کہا کہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے، اس کلمے کے علاوہ، اس بات کے علاوہ میں حضور کے
خلاف کوئی بات نہ کہہ سکا، اور یہ بھی ایک میرا گمان تھا کہ پتہ نہیں حضور اب کیا کریں گے، معاہدہ توڑ دیں گے یا برقرار رکھیں گے۔ قال فہل قاتلتموہ، ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ ہوئی ہے؟ قلت نعم، ابو سفیان کہتے ہیں ہاں ہوئی ہے۔ قال فکیف کان قتالہم ایاہ، تو اس نے کہا پھر اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، یعنی جب تمہاری جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہارتا کون ہے اور جیتتا کون ہے، شکست کس کو ہوتی ہے؟ قلت الحرب بیننا وبینہ سجال، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ہرقل سے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ اس طرح جس طرح کے کنویں کا ایک ڈول ہو، ینال منا وننال منا، کبھی وہ ڈول وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، یعنی کبھی وہ شکست کھا جاتے ہیں اور کبھی ہمیں شکست ہو جاتی ہے۔ قال ماذا یامرکم، ہرقل نے کہا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے رہے، ویامرون بالصلاۃ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، والصدق، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، والصلۃ، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہ سوالات تھے جو ہرقل نے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھے، اور ابو سفیان نے حضور کے متعلق پوچھے گئے سوالات کا جواب دیا۔ اس سے آگے ہرقل نے کیا کہا اور کیا باتیں ہوئی، انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔